اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روشن پاکستان کے ساتھ میں آپ کا میزبان سردار توقیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت آئی ہوئی ہے، حال ہی میں انہوں نے نون لیگ بھی جوائن کی ہے، اور آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ تو ہے ہی بڑا خوبصورت، ایبٹ آباد بھی بہت خوبصورت ہے، اس کے گرد و نواح بھی بہت خوبصورت ہے، اور خاص طور پہ جب ہم بانڈا پیر خان کا نام لیں تو اس کی ایک اپنی وہاں پہ تاریخ ہے، اور وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ بار بار وہاں پہ جانے کو دل کرتا ہے، ہم وہاں پہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ وہاں کی یہ شخصیت ہے ساجد خان صاحب، اور انہوں نے حال ہی میں نون لیگ بھی جوائن کی ہے، تو آج ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں پہ آئے ہیں، تو ہم نے ان کو تھوڑا سا کہا جی کچھ نہ کچھ بات ضرور کر جائیں، کیونکہ آپ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ بھی ان کی ہے، الزامات بھی انہی پہ لگتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے تھوڑی سی باتیں کر کے مفید جو معلومات ہیں ان سے زیادہ اچھی معلومات لی جائے۔ جو الزام ہوں گے، جو باتیں چل رہی ہیں، وہ بھی ان سے ضرور ہم کریں گے، اور ان کے بارے میں کیونکہ یہ شخصیت اتنی پیاری ہے کہ زیادہ ہم ان سے ہارڈ کویسچن کرنے کا نہیں سوچ سکتے، ابھی نئے آئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر ہماری ملاقات ہی نہ ہو۔ تو خوش آمدید جی ساجد خان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے شمال ایچ ڈی نیوز کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے۔ میں پاشا صاحب کے پرانے دفتر میں آیا ہوں، مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، تو میں آج یہاں آیا ہوں، ویسے بھی میرا پروگرام تھا، تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو آپ نے کہا جی چند باتیں کر لیں، تو میں حاضر ہوں آپ کے پاس۔ مہربانی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جی قاری صاحب ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، راشد محمود صاحب، جو تعارف کے میرے خیال میں محتاج نہیں ہے، ہم اکثر پروگرام ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، اور آئے دن آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں۔ شکریہ جی قاری صاحب آپ کا بھی۔ میں آپ کا تعارف اس لیے زیادہ نہیں کراتا کہ آپ کو سب کچھ لوگ پہچانتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آج تھوڑی سی بات آپ سے ہوگی، زیادہ بات ساجد خان سے ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں اس وقت۔ تو ساجد صاحب، ایک تو آپ کا باو اجداد سے یعنی کہ مسلم لیگ میں ہے، لیکن اس طرح سے نہیں آئے، لیکن جس طرح سے آپ نے ابھی جوائننگ کی ہے، نون لیگ جوائن کی ہے، تو ظاہر ہے سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ ایک جب بندہ پارٹی جوائن کرتا ہے تو اس کے لیڈر کا ویژن دیکھتا ہے کہ بھائی اس نے پاکستان کے لیے، ظاہر پاکستان کے لیے سب کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اس نے کیا کام کیا، عوام کے لیے کیا کام کیا، تو وہ اس کی چیزوں سے اور ان کے کام سے متاثر ہو کے پھر آدمی ان کی پارٹی جوائن کرتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھ کے پارٹی جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سردار صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑایا، وہ چلے وہ گزر گئی، یہ جو پیچھے والا الیکشن ہے جی وہ تو چلے، میری یونین کونسل بھی دوسرے حلقے میں چلی گئی، وہ سلسلے جو بھی ہوئے، جو ایریا چینجز ہوئے، کیونکہ ہم جو ہے نا جس 1932 سے پہلا جو ایم ایل اے تھا وہ ہمارا دادا پردادا تھا خان سمندر خان، اس کے بعد پھر ہم ظاہر پھر 56 میں، پھر 52 میں، پھر وہ ہمارے گاؤں سے آتے ہیں، پرانی تاریخ ہے ہماری ایک تاریخ ہے، وہ سب کو پتہ ہے، وہ ان کو میں کہتے ہیں نا ہوئے تھے دسن دی لوڑ نہیں تھے، نہ ہوئے تھے دسنا پہنتا ہے، وہ دسنے لوڑ نہیں۔ اچھا اچھی بات، اچھا کوئی نہیں، اچھا ٹھیک۔ آپ نے نون لیگ کیسے پھر یہ جوائن کر لی، کوئی اور پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ اور پارٹی یہاں پہ دیکھیں، دو ہی پارٹیاں مین پارٹیاں اسپیشلی کے پی کے میں، ایک جو پی ٹی آئی ہے وہ ہے، اور دوسری نون لیگ ہے، اور پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی ہے بہت بڑی جماعت، لیکن آج تک میرے خیال میں ان کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ایک آدھ دفعہ جو ہے یہ ہمارے شمروز خان آخری شمروز خان صاحب ہاں جیتے، وہ پہلے اور آخری وہی تھے جو اس کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں، ویسے لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے تو نون لیگ جس کا مسلم لیگ کا گڑھ ہوتا تھا نا، گڑھ ہے، اب بھی ہے۔ اچھا وہ آپ کہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب نہیں رہا اس طرح سے، ہے بالکل۔ اچھا آپ بات کر رہے تھے جی تو مسلم لیگ میں نے اس لیے جوائن کی ہے کہ پی ٹی آئی کا تو آپ نے دیکھ لیا سارا سسٹم جو 15 سال سے اسپیشلی ہمارے صوبے میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، پھر جن لوگوں کے ذریعے، جن نمائندوں کے ذریعے اس نے ریاست مدینہ بنانی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو یہ وہ تو ایک ویسے نیریٹو تھا نا، بیانیہ تھا، نیریٹو تھا، بلیمز گیمز تھیں، وہ ساری جیسے ووٹ کو عزت دو نعرہ تھا، بیانیہ ہی تھا بس۔ نہیں، ووٹ کو عزت دو بھی نعرہ تھا،
وہ ووٹ کو تو ہمیشہ عزت دینی چاہیے نا, ووٹ کو تو ہمیشہ عزت دینی چاہیے. تو یہ صرف نعرہ تھا جو چل گیا. ابھی مسلم لیگ کو میں نے اس لیے جوائن کیا ہے کہ ابھی یہ جو تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو رہی تھی اس کو روکنے میں میزبان پاکستان ملک تھا. اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے تو شاید پھر بھی نہ ہو سکے. آپ کا کیا خیال ہے کسی اور کی حکومت ہوتی تو یہ ایسا ہو جاتا؟ یہ مطلب امریکہ یا جو مشرق وسطی والے جو بھی وہ سب پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو پاکستان کو ایک انٹرنیشنلی عزت بہت زیادہ ملی ہے. ہاں جی, انہوں نے سفارتکاری میں کیا کردار ادا کیا ہے, ایسا کوئی اور پارٹی کر سکتی ہے؟ اس لیے پھر دوسری بات یہ ہے, ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری پارٹی ہو تو وہ بھی یہی کچھ کرتی. سارے پاکستان کے لیے کرتے ہیں نا. 4 سال دوسری پارٹی رہی ہے نا, نہیں تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا تھا ہمیں. نہیں 40 سال تو یہ بھی رہے ہیں. نہیں یہ رہے ہیں تو کوئی وہ بات خیر آگے چلی جائے گی. آپ اور طرف چلی جائے پھر کبھی یہ رہے ہیں تو انہوں نے جو اس سے پچھلا 5 سالہ تھا ایٹمی دھماکے بھی تو انہوں نے کیے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. یہی بات. ہاں, مطلب انہوں نے اس ملک کو ایٹمی ملک بھی تو مسلم لیگ نہیں بنایا ہے نا, کسی اور پارٹی نے تو نہیں بنایا. نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہیں بنایا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو چلیں وہ اصل ہیرو تو وہ ہے نا. وہ دیکھیں نا ایک کسی ہیرو ہے, بالکل ہے, وہ مسلمان تھا, اچھا آدمی تھا, ہیرو تھا, اس کے انڈر وہ فیکٹری کارخانہ تھا, وہ اس کا کوئی مطلب ایم ڈی تھا, وہ چیئرمین تھا. تو وہ بنانا نہیں ہوتا نا, یہ تو حکومتوں کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنے والا کون تھا کہ یہ دھماکے کرتے ہیں؟ ایران کو دیکھیں, اس کو وہ ہلنے نہیں دیتے ابھی تک. ان کا جھگڑا کس چیز پہ ہے؟ ایران کر سکے کوئی دھماکہ, کچھ کر سکتا ہے. تو اسی طرح پاکستان پہ بھی دباؤ تو ہوگا اس وقت. بالکل دباؤ. تو وہ دباؤ جو وہ تو پھر صرف نواز شریف برداشت کر سکتا ہے نا, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا, آپ نواز شریف کی بھی شخصیت کو بھی دیکھ کے بھی ظاہر شخصیت ہے اسی کی, یا شہباز شریف یہ بھی ہے ساتھ. سب سے پہلے نواز شریف, پھر شہباز شریف, تو اس کے بعد مریم نواز, اس کے بعد مریم نواز, پھر اس کے بعد غلام ساق ڈار. تو قاری صاحب کو وہ دے دے تھوڑی سی. آپ قاری صاحب بانڈا پیر خان میں ہی رہتے ہیں اور آپ وہاں کی عوام کو بھی جانتے ہیں, تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ساجد خان نون لیگ میں آئے ہیں تو لوگ کیسے ان کو ویلکم کریں گے؟ آیا ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ یا جو وفاقی حکومت کی کارکردگی جا رہی ہے, مہنگائی جا رہی ہے. اچھا جی, سب سے پہلے جی مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں قاری صاحب کم ہو رہی ہیں, لیکن اس حکومت نے اس دفعہ یہ بڑی زیادتی کی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی ہیں, اور انہوں نے بالکل عوام تک کوئی ریلیف نہیں پہنچایا. اور آ کے پھر ٹی وی پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے عوام کو اتنا ریلیف دے دیا, اتنا ریلیف دے دیا, اور ہم انشاءاللہ آگے اور بھی کریں گے. لیکن جب کرنے کا ٹائم تھا ابھی کم نہیں ہوا ہے سر جی. جنگ سے پہلے وہ جنگ سے پہلے فگر آپ کو پتہ ہے, جنگ سے پہلے جتنا کہاں پہ تھا اس سے بھی نیچے آ جائے گا. آ جائے گا نا, ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا. اس پہ تو پھر نہیں, انہوں نے ہر جمعے کو نہیں, انہوں نے ہر ہفتے کو کہا تھا کہ ہم پیٹرول اوپر کریں گے, اور اوپر چلو انہوں نے کیا, لیکن جب نیچے کرنے کی بات آئی تو مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے 4 روپے ایک جمعے کو کیا, دوسرے جمعے کو بھی 4 روپے کیا, اور 75 روپے جی ابھی آ کے 74 روپے کیا انہوں نے. اسی طرح کہ ایک دم سے ان کو جنگ ختم ہو, تو اب تو اس جمعے کو نہیں کیا نا, وہ اگلے کو کر دیں گے نا. اس میں کیا ہے, چلے خیر ہے. اچھا قاری صاحب, آپ ساجد خان کے علاقے میں ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہو گئے ہیں, اور کس طرح سے پھر ان کو یعنی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سردار توقیر صاحب آپ کا. ساجد خان اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے علاقے کی ایک بہت بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت ہے. اور میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ الیکشن میں آنے سے پہلے ساجد خان نے اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے کسی حکومتی نمائندگی کے بغیر کم از کم ہمارے علاقے کے, اگر آپ یوں کہہ لیں کہ کم از کم سینکڑوں نوجوانوں کو انہوں نے روزگار فراہم کیا. یہ ایک سوئی گیس کے اندر جب جاب کر رہے تھے
تو انہوں نے اپنے علاقے کے جو نوجوان ہمارے بے روزگار تھے ان کو نہ صرف روزگار دیا بلکہ ہمیشہ بانڈا پیر خان کے اندر مثبت اور تعمیری کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رہ گئی بات عوام کی، تو عوام نے بڑے وارم وشز سے ان کو ویلکم کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی جماعت کو تو انہوں نے جوائن کرنا تھا، اور ہم نے بھی ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے پھر یہی بات کی کہ جی آپ اپنی پارٹی کی پروگریس بتائیں کہ پچھلے 15 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے۔ آپ نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو کہا تھا؟ جی اب پی ٹی آئی ظاہر ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے بھی انہیں دعوت دی، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے جب بانڈا پیر خان کے مسئلے مسائل پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ 15 سال ہو گئے ہیں، 3 ٹینور آپ گورنمنٹس کے گزار رہے ہیں، تو بانڈا پیر خان روڈ کو دیکھ لیں، بانڈا پیر خان ہائی اسکول کو دیکھ لیں، بانڈا پیر خان کی بی ایچ یو کو دیکھ لیں، وہاں کی گلیاں دیکھ لیں، وہاں کے روڈ کو دیکھ لیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا احساس محرومی جو ہے۔ تو یہ اس کے لیے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ان کی اپنی ظاہر سوچ تھی، ان کے اپنے رائے تھی، انہوں نے کر دیا فیصلہ۔ لیکن گلیاں نالیاں پکی کرنا یہ تو میں یہاں شہری پہ کہوں حکومت کا گا کام نہیں؟ جن کا کام تھا ان کو تو آپ نے اختیارات نہیں دیے نا، نہیں دیے، یہی بات۔ جن کا کام تھا آپ کا 1.5 لاکھ 1,20,000 ووٹ لیے آپ کے میئر نے، تو آپ کے میئر کو آپ نے کون سے اختیارات دیے؟ اختیارات ہی نہیں دیے۔ گورنمنٹ آپ کی تھی، صوبائی گورنمنٹ آپ کی تھی، فنڈز بھی نہیں دیے اور اختیارات بھی نہیں دیے۔ اختیارات آپ کے تھے، وسائل آپ کے پاس تھے، ہمارے نہیں، پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی کے تھے، موجودہ گورنمنٹ کے تھے نا، جی جی۔ ڈیولپمنٹل کام صوبائی گورنمنٹ کرتی ہے نا۔ اب جب 18ویں ترمیم کے بعد سب اختیارات آ گئے تو پھر یہ بات سوال تو بنتا ہے نا کہ ہمارے جو عوامی نمائندے، جو بلدیاتی نمائندے تھے، انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ تو بات تو یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا، دیکھیں نا پی ٹی آئی کی اچھا آپ گورنمنٹ کی نے، بات تھوڑا میں کاٹتا ہوں یہاں پہ۔ ایک بات ہے سائی صاحب، کیونکہ آپ ابھی آپ الیکشن بھی لڑیں گے ظاہر ہے آگے صوبائی سطح پہ، ابھی یہ فیصلہ تو الیکشن والا جو ہے نا، ہاں جی، یہ تو ہماری قیادت کرتی ہے چلے قیادت اس کرتی ہے، طرح کا ہلکا ہوا تو پھر تو میں اگر یہ ہلکا اس طرف آتا ہے، کچھ طریقہ ہوتا ہے تو وہ قیادت دیکھے گی۔ ابھی تو میں صرف ایز اے کارکن میں ان کے ساتھ شامل ہوا ہوں، میں نے وہاں پہ اعلان بھی کیا تھا، ابھی میں تھوڑے دنوں تک جلسہ بھی کرواؤں گا، اس میں بھی ساری باتیں کروں گا۔ تو میں جو ہے وہ جب میرے اندر کوئی ایبیلٹی، کوئی لائلٹی وہ پارٹی دیکھے گی تو یہ پارٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں ٹھیک، صحیح ہے، صحیح ہے۔ ابھی انہوں نے بلدیاتی اس کا الیکشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں کی حکومت فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے، اس نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، کیونکہ یہ کام گلی محلہ پکی کرنا، نالی بنانا، گلی کرنا، یہ میری بات پوری ہونے دینا، کہ ان کا کام ہوتا ہے، یہی آپ نے کہا نا کہ بڑی ناکام ہوتی ہے۔ لیکن ایٹ دا ادر سائڈ آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ پنجاب میں اب بھی آج تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے گی، وہاں پہ بھی کوئی اس طرح سے یعنی کہ اختیارات نیچے منتقل ہوئے ہی نہیں ہیں ابھی تک، ٹائم بہت زیادہ بارڈ ہو گیا ہے۔ تو پھر نون لیگ اور ان میں کیا فرق ہوا پھر؟ تو سردار صاحب میں آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گا، جب بلدیاتی الیکشن پورے ملک میں ہوئے تو بزدار کی حکومت تھی نا پنجاب میں، جب بلدیاتی الیکشن ہوئے، چلیں اس کو چھوڑ دیں، بات سن لیں، ابھی کی بات کریں، ابھی ہوں گے نا، ابھی بلدیاتی الیکشن جب اعلان ہوگا تو پورے ملک میں ہوگا نا، تو ٹائم اوور ہو گیا بہت زیادہ۔ میں نے کہا کہ ابھی یہاں پر ختم ہوا نا، پورے ملک میں نہیں ہوتے، صوبائی اس میں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے اپنے اس میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کروائے، انہوں نے بھی نہیں کروائے۔ ہاں جی، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ جی جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس وقت تو پنجاب میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی نا، اچھا، سپریم کورٹ نے آرڈرز بھی کیا تھا تو کیوں نہیں کروائے تھے؟ اب میں پہلے سوال کی طرف آؤں گا، آپ نے پیٹرول کے حوالے سے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ نیچے ہو گئی ہیں، جو جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی، جنگ ختم ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس سے بھی نیچے آ گئی ہیں، جنگ ختم ہوئی تو یہ آپ کریڈٹ دیں نا پاکستان کو کہ پاکستان نے دنیا کو تباہی کے دہانے سے واپس لایا، اور پاکستان نے جو ثالث کا کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر جو ایک معاشی بحران پیدا ہوا تھا،
جو فیول کی پرائسز تھی بہت اوپر بہت چلی سارا گئی. نقصان ہوا. حکومت نے ان پرائسز کو کم کیا سردار صاحب, مگر اتنا کام نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنگ سے پہلے کی پرائس لسٹ تھی فیول کی اس پہ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بس میں نے یہی چاہا, میں نے کہا آپ کی یہاں موجودگی سے تھوڑا سا فائدہ تو اٹھائے نا, کہ تھوڑی سی آپ کو بات نیشنل کی بھی اس میں یہ ڈسکس ہو جائے. ہمیں پتہ ہے. جی ہاں, لیکن یہ کہ جو عوام ہے نا وہ جب یہاں پہ پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا کوئی بھی بندہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کا خواہش ہوتی ہے کہ ایسے سوالات ان سے کیے جائے جن سے ان کو ہو سکتا ہے وہ چیزیں علم نہ ہو جو آپ لوگ آ کے یہاں پہ ان کو بتائیں. سردار صاحب عوام تو یہ سوال بھی کرتی ہے نا, اسمال انڈسٹری چوک سے لے کر یہاں تک آنے میں ہاں جی جو پوزیشن ہوتی ہے آپ کے دفتر تک جو پہنچتا ہے وہ تو یہی سمجھے نا پلسرات عبور کر کے آتا ہے. تو کم از کم اس روڈ کی حالت پہ اس روڈ کی حالت پہ تو آپ بات کریں نا. آپ نے اس اسمال انڈسٹری کی روڈ کے اوپر بھی بات کریں نا. ایک روڈ کی بات نہ کریں نا. میں سیدھی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب سے یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو چلا ہے یہاں پہ, یہ سلسلہ چلا ہے, تو اس وقت سے لے کے آج تک 14 سال تقریباً ہو گئے ہیں. تقریباً تیسرا دور چل رہا ہے, تقریباً 13-14 سال ہو گئے ہیں. آپ مجھے ان 14 سالوں میں کوئی اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ, کوئی چیز جو ہزارہ میں, جو ایبٹ آباد میں کسی جگہ انہوں نے بنائی ہو تو وہ مجھے ایک آدھ چیز بتا دیں. آپ کو نہیں پتا؟ ہاں, کیا ہوا؟ اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں, پنک بس کا پروجیکٹ تھا. ہاں جی, وہ شہریوں کے لیے. ہاں جی, وہ ابھی چل رہی ہے. سٹاپ اس کے, پھر ان کا اوور ہیڈ برج بنانے تھے جو یہاں سے لے کے سلائڈ تک, وہ بھی چل رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہی چیزیں نا, اس کے بعد ہمارے ڈی سی صاحب کو بھی جوش آ گیا, ایک ڈی سی بس بھی شروع ہونے والی تھی. وہ بھی وہ تو سرکاری طور پہ ہو بھی جائیں گی. اچھا, ابھی عمر ایوب صاحب نے وہ اعلان کیا تھا کہ وہ اتار سے لے کے منصیرے تک وہ الیکٹرک بس سے وہ چلیں گی. وہ چلیں گی, یہ پروجیکٹ وہ ٹھیک ہے, وہ اعلان یا یہ چیز اعلان ہی بس ہے, اعلان طور پر. سردار صاحب صوبہ سرحد کے اندر کچھ کہہ رہے ہیں آپ, منصیرہ یا اس سے ملکہ جو علاقہ جات ہے نا, ان میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے, وہاں پہ کمپٹیشن ہے. اچھا, ہری پور میں بھی خواہ انہی کی حکومت تھی, وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہے. وہاں پہ اچھا کام انہوں نے کیا ہے, جو بھی مطلب ہوا ہے, یہ صرف اور صرف اگر ترقیاتی کام یا یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے ایبٹ آباد کا, یہ صرف یہ تباہ ہوا ہے اور اس پہ کسی نے کوئی دلچسپی نہیں لی. بالکل, یہ صرف کیک بسکٹ اور یہ دکانوں کے افتتاح کرتے رہے ہیں. ہمارے ایم پی ایز جو ہے نا, یہ ابھی آخر تک چلتے رہیں گے. ابھی جو کوئی ان کے مسائل ہوں گے وہ چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, تو یہ ایز پر پریویس پریکٹس جو ہے یہ کسی وقت بھی یہ بدل جائیں گے. بالکل, کیونکہ ان کا ریکارڈ یہ بھی ہے. کیونکہ ہمارے جو یہاں کے میں نے علی خان صاحب ہیں, پی ایم مشتاق, جو بھی ہے انہوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے جو ان کو دکھانی چاہیے, یعنی کہ ایبٹ آباد میں. اس کے برعکس ہری پور منصیرہ میں کام ہوئے. اگر ساری بات ہے تو یہ فیلئر بھی تو ہے نا, یہ بھی تو عوام کے سامنے ہے, اس کو چھپا تو کوئی نہیں سکتا نا. بالکل یہی بات ہے جی, بالکل یہی بات ہے. بہرحال جی قاری صاحب شکریہ آپ کا بھی جی, اور آپ کا خاص طور پہ شکریہ جی کہ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے آئے, لیکن ہم نے آپ سے تھوڑا زیادہ ٹائم ہی لے لیا. بات تو دل تو بہت کرتا تھا آپ کے ساتھ ایک لمبی گفتگو کرنے کا. انشاءاللہ آپ آئیں میرے پاس, آئیں ڈیرے پہ تو لمبی گفتگو انشاءاللہ. میں امید کروں گا کہ آپ ضرور ہمیں ٹائم دیں گے. کریں, میں تو آج تو میں پاشا صاحب کے بیٹے کو ملنے کے لیے آیا تھا. جی, ایسے میں وہ تو ہم نے آپ سے زبردستی. کوئی بات نہیں. ناظرین آپ نے دیکھا, انشاءاللہ ان کے ساجد خان صاحب کے ساتھ آگے بھی ہم پروگرام کرتے رہیں گے, اور مسلم لیگ نون میں جو انہوں نے شامل ہوئے ہیں ان کے بارے میں ساری باتیں بھی ہوگی, اور ان کے علاقے کے مسائل کے بارے میں باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. چلیں, تھینک یو.